سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے کے اوپر۔ اب یہ کھانا جو کہ آسمان سے ان کے لیے آ رہا ہے، جس کھانے کو پکانے کے لیے، کمانے کے لیے ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے روز جو ہے وہ ایک طرح کا کھانا نہیں کھایا جاتا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ اب ان کے اس سوال میں بدتمیزی ہمیں یہیں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب سے دعا کیجئے، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ آپ اپنے رب سے خود بات کیجئے۔ یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں چونکہ بنی اسرائیل جو ہے ایک زمانے تک مصر میں رہ کر آئی ہے، غلامی کی زندگی گزار کر آئی ہے، اور مصر کا سارا نظام جو تھا وہ کاشتکاری کا نظام تھا، لہٰذا یہ وہاں پہ جو کھانے کھاتے تھے اب یہ ان کھانوں کا سوال کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل میں یہ محض کھانے نہیں ہیں بلکہ اس غلامی کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ کھانا جس کے لیے ان کو کمانا نہیں پڑتا، محنت نہیں کرنی پڑتی، پکانا نہیں پڑتا، اس کے بدلے میں وہ کھانا جس کے لیے زمین پہ بیج کو بویا جائے گا، کاشت کیا جائے گا، کاٹا جائے گا، پکایا جائے گا، تو ایک مشکل روزی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ ان سبزیوں کا نام لیا جا رہا ہے جو وہاں پہ کاشت کی جاتی تھی۔ بقلیہا سے مراد ترکاری ہے، قصائیہ سے ککڑی مراد ہے، فومیہ سے گندم مراد ہے، وعدہ سیاہ سے مسور یعنی کہ دالیں مراد ہیں، اور بصلیہا، اور اس سے پیاز مراد ہے۔ تو گویا کہ ہر وہ چیز جو کہ زمین سے بڑی مشکل کے ساتھ، محنت کے ساتھ کاشت کر کے جو ہے حاصل کی جاتی ہے، یہ اس کا سوال کر رہے ہیں۔ کالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اعلیٰ درجے کی چیز کو کم تر درجے کی چیز سے تبدیل کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہبطوا، اب یہ جو اہبطوا کا لفظ ہے یہ حبطہ سے، اور حبا کا مطلب ہوتا ہے کسی کا اوپر سے نیچے کی طرف گرنا یا اوپر سے نیچے کی طرف آنا۔ یہی لفظ جو ہے یہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے لیے کہا گیا تھا کہ اب آپ جنت سے اتر کے زمین کے اوپر چلے جائیے، یعنی کہ ایک اعلیٰ درجے کے مقام سے ان کو زمین میں بھیجا جا رہا تھا۔ اور یہی لفظ یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ تم اعلیٰ مقام سے جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہے ہو، پستی کی طرف جا رہے ہو، کہ عزت والے رزق کو چھوڑ کے جو ہے مشکل رزق کی طرف جا رہے ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ٹھیک ہے اتر جاؤ مصر میں۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مصر جو ہے وہ شہر کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کسی خاص شہر میں اتر جانے کو کہا تھا۔ بعض نے کہا کہ یہاں پہ مصر کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ تمہیں اگر وہی غلامی والے کھانے اور وہی زندگی پسند ہے تو ٹھیک ہے پھر اتر جاؤ اسی ذلت اور پستی میں۔ فَإِنَّ بِشَكْ لَكُمْ، تمہارے لیے وہی ہے مَا سَأَلْتُمْ، جس کا تم سوال کر رہے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ڈال دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت۔ ذلت کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں یہ عموماً عاجزی کے لیے بھی آتا ہے، جھک جانے کے لیے بھی آتا ہے۔ ہماری اردو زبان میں ذلیل کا لفظ جو ہے بہت غلط ہے، لیکن عربی زبان میں ذلیل لفظ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کے جھک جانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ذلت کا لفظ آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں یہ پسند ہے تو پھر غلامی کی وہ جو عاجزی والی زندگی ہے، بے بسی والی زندگی ہے، تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور پھر مسکنہ لفظ جو ہے یہ سکنہ سے ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں با ساکن، جزم کے لیے لفظ ساکن استعمال ہوتا ہے، اور ہماری اردو میں بھی ساکن لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ حرکت کا رک جانا جو ہے۔ اور یہاں پہ قرآن پاک میں لفظ بہت زیادہ آتا ہے کہ مسکین، وہ بھی اسی سکنہ سے ہے۔ اس کا بڑا خاص معنی ہوتا ہے، چونکہ سکن کے اندر یہ معنی ہوتا ہے کہ چلتے چلتے کسی چیز کا رک جانا۔ تو گویا کہ جو مسکین ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہوتا کہ وہ غریب ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا کمانے والا اچھی حالت میں ہو مگر کسی سچویشن کی وجہ سے وہ سٹک ہو جائے، وہ رک جائے، تو اس کو جو ہے وہ مسکین کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنے ہاتھ سے کوئی فن ہے، اس کے پاس ہنر ہے، وہ کماتا ہے اور ایکسیڈنٹ میں اس کا ہاتھ ضائع ہو جائے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے کوئی کام کرتا ہے، اس کی بصارت چلی جائے، جیسے کہ یہ کووڈ آیا تھا، لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، تو کتنے لوگ جو ہیں وہ سٹک ہو گئے تھے۔ تو کسی ایسی سچویشن کا آنا جس کی وجہ سے آپ کیا ہو جائیں، ساکن ہو جائیں، رک جائیں، تو اس کو مسکینی کی حالت بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو ان کو یہاں پہ کہا گیا کہ تمہارے اوپر مسکنت ڈال دی گئی ہے، یعنی کہ اب کاشت کرو، محنت کرو، کھیتوں میں جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ جو کنسپٹ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ انسان دنیا میں جتنی بھی ترقی کرتا ہے، تعمیرات کرتا ہے، جائیدادیں بناتا ہے، بعض اوقات اس کو اس کا نفع خود بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، وہ اس کی نسلیں کھاتی ہیں مگر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ٹھیک ہے ساری زندگی عاجز رہو اور ساری زندگی جو ہے وہ دوسروں کے لیے کماتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، لہٰذا وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ۔
تو جب ہم یہاں تک آیت پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا محض کھانوں کی تبدیلی کا سوال انہوں نے کیا تھا؟ تو کیا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے؟ اتنی سی بات پہ اللہ پاک اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب پھر ہمیں آیت کے اگلے حصے میں ملتا ہے کہ ذالک بانہم، کہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ لوگ شکار ہوئے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ جیسے کہ بعض جو بائبل کے حوالے ہمیں ملتے ہیں اس میں یہ آتا ہے، تورات اور بائبل دونوں کے جو حوالے ملتے ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے کئی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی اور ہارون علیہ السلام کو بھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری نبیوں کو تو ویسے ہی قتل کیا تھا۔ ذالکہ، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ بما عصوا، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ جو عصا کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے کٹ جانا، کہ یہ اپنے آپ کو نبیوں سے کاٹتے تھے، ان سے دور ہوتے تھے، ان کی باتوں سے دور ہوتے تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور پر حد سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ کسی سے مخالفت ہو جانا یہ پاسبل ہے، اختلاف رائے ہو جانا یہ بھی ممکن ہے، مگر اتنا آگے چلے جانا کہ آپ حسد میں یا دشمنی میں کسی کو قتل کرنے کا سوچیں، یہ بہت آگے حد سے گزری ہوئی بات ہے۔